إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آپ کی اس مسجد کے خطیب روزانہ ترتیب کے ساتھ درس قرآن دے رہے ہیں. اللہ انہیں اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے. جو خوش قسمت نمازی اس درس میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شریک ہوتے ہیں. جتنی دیر جتنے منٹ گھنٹے گھڑیاں وہ بیٹھتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس وقت کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیں. سورۃ البقرہ
اور سورت آل عمران. اس دا آواز بتایا کم کریں یار. سورت البقرہ اور سورت آل عمران کا درس انہوں نے مکمل کر لی. آج کی یہ محفل اس لیے سجی کہ میں سورت البقرہ اور سورت آل عمران ان دونوں کا مختصر سا خلاصہ آپ کو سنا دوں. کہ جو نمازی درس میں شریک نہیں ہو سکے انہیں بھی کچھ شدھ بدھ ہو جائے کہ اللہ نے ان دو صورتوں میں کس مضمون کو بیان کیا. آپ میری اس معروضات پر یقین کریں کہ جتنے مضمون اور جتنے مسئلے اللہ نے پورے قرآن میں بیان کرنے تھے وہ سارے سورت البقرہ میں اللہ نے بیان کر دیے. ان میں سب سے پہلے ہے توحید. اور توحید کی مختلف شکیں. مثلاً ایک ہے بدنی عبادت جس عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف، بدنی عبادت. توحید کی ایک شق ہے لسانی عبادت، زبانی، جسے عربی میں دعا کہتے ہیں، فارسی میں اور ہماری زبان میں اسے پکار کہتے ہیں، پکارنا. سمجھ آ رہی؟ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں اس نظریے سے پکارنا کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ پکار عبادت بنے گی. اور بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی اسباب کے، ذرائع کے، ٹی وی، ریڈیو، وائرلیس، موبائل، شعائیں، مشینری، بغیر کسی اسباب اور مشینری کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. یہ ہے پکار عبادت. وسائل کے ذریعے آپ یہاں کی آواز جدے پہنچا رہے ہیں، یہاں کی آواز لندن پہنچا رہے ہیں، تو وہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے. اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار کیا بنے گی؟
عبادت. اسے کون سی عبادت کہیں گے؟ قولی عبادت. آپ میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہوں گے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر پکا رکھے. وہ میری گفتگو کو بڑی محبت سے سنیں گے، میں بھی بڑی محبت سے کروں گا. آپ تھوڑا سا آگے آئیں تھوڑا سا بیٹا، آگے آئیں، آپ آگے آ جائیں، آگے تھوڑا جا کھس کو، تھوڑا آگے وہ دروازہ چھوڑ دو یار، آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں آگے. ہر قسم کی ضد سے کنارہ کش ہو کے میری گفتگو کو سنیے گا. آپ قرآن پڑھیں، اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھیں. قرآن بیان کرتا ہے، جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء جب مصیبتوں میں گھر جاتے تھے اور تکلیفوں میں اور مصائب میں مبتلا ہوتے تھے تو ہر نبی کس کو پکارا کرتا تھا؟ اپنی قوم سے کیا کہا؟ بھئی ہمیں پکارو، یا بابا آدم کو پکارو، یا حضرت ابراہیم کو پکارو. خدا کے لیے ہر قسم کی ضد سے ہٹ کر اس پر غور کیجئے. ہر نبی مصیبت میں گھر کر پکار رہا ہے، التجا کر رہا ہے، کس کے آگے؟ میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے حضرت آدم کو آواز لگائی تھی، حضرت ابراہیم کو انہوں نے پکارا تھا، حضرت نوح کو انہوں نے آواز لگائی تھی. پڑھیے خدا کے لیے قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں میرے یونس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. میں اس پر چل کھڑا ہوں گا تو میں اسی میں رہ جاؤں گا یار. میں تو پیار سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ مصائب میں گھر جاؤ، دکھوں میں مبتلا ہو جاؤ، اولاد لینی ہو، شفا لینی ہو، قرضے سے نجات، جیل سے رہائی، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی کو نہیں پکارنا. قرآن تعلیم دیتا ہے، میرا آقا تعلیم دیتا ہے کہ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے، اور پکار بھی براہ راست، ڈائریکٹ. ہر نبی نے پکارا ربنا ربنا ربنا، براہ راست کس کو پکارا ہے؟ عبادت کی ایک قسم ہے بدنی، اور عبادت کی دوسری قسم کیا ہے؟ قولی. اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ. یہ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مال. صدقہ، عشر، فطرانہ، خیرات، حج، قربانی، یہ سب مالی باتیں. اسی میں شامل ہے نظر، نیاز. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنو. یہ نظر الگ چیز ہے، نیاز الگ چیز ہے.
اور اللہ کے بندوں اسے عربی میں نظر کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ کیوں لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں علماء لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھا رہے ہیں؟ نظر نیاز ایک ہی معنی میں ہے، فرق یہ ہے کہ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ، دونوں کا معنی ایک ہے، نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر و نیاز۔ اس پر میں آپ کو دلیلیں دیتا رہوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھوں پڑھ سکتا ہوں، میں حدیثیں پڑھوں پڑھ سکتا ہوں، میں فقہ حنفی پیش کروں کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں لے جاؤں گا آپ کو اس طرح آپ کہیں گے جی ہمیں الجھا دیا ہے، جی حدیثوں میں الجھا دیا ہے، قرآن کی آیتوں میں الجھا دیا ہے، فقہ حنفی میں وہ پیش نہیں کروں گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہر قسم کی ضد سے کنارہ کش ہو کے مجھے بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اس زمین میں جب تو بیج ڈالتا ہے، بیج، وہ بیج کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ جن ہاتھوں سے ڈالتا ہے اس میں قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ بادلوں کو ہانک کے لانا والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک دانے کو زمین کے اندر چیر دیا، درمیان میں سے اس کو چیر دیا، کچھ حصہ اندر چلا گیا، کچھ حصہ باہر نکلا ہے، وہ ایک کونپل ہے، وہ نرم و نازک کونپل، پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے، اس نے زمین کا سخت سینہ چیر دیا، باہر نکل۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کبھی آپ نے دیکھا گندم کا پودا دیکھ لو، وہ بڑا ہوتا گیا، اس پر اللہ کڑے چڑھاتے گئے کڑے، کیوں؟ اسے ہوا کے جھونکے خراب نہ کر دیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس درانتی سے آپ گندم کاٹ رہے ہیں اس کا لوہا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس درانتی کا جو دستہ ہے لکڑی کا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ جن ہاتھوں سے آپ کاٹ رہے ہیں ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن بوریوں میں آپ بند کر رہے ہیں ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر یہ غلہ بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تو فیصلہ کر۔ اس پر قرآن و حدیث کی دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ کرنا کہ یہ غلہ پھر کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے۔ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھا کے مر گئے۔ جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ ان کے سامنے جو تو چارہ ڈالتا ہے وہ چارے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جو کھرلی ہے، کھرلی، اس کی لکڑی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن ہاتھوں سے چارے کو تو تبدیل کرتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا اللہ۔ وہ چارہ جانور کے معدے میں پہنچا، معدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے اس چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنا دیا، کچھ کی غذا بنا دی۔ گوبر نیچے بیٹھ گیا، غذا اوپر آ گئی، اس غذا کو دھکا مارا وہ جگر میں آ گئی، جب وہ جگر میں آئی تو یہاں خون بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، خون کو سپلائی کر دیا دل کی طرف، دودھ کو سپلائی کر دیا تھنوں کی طرف۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم۔ کیسے میں تمہیں بتاؤں نسخی کا معنی میں کیسے کروں یار؟ نسقیکم، اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، یہاں جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ کہنا چاہیے تھا اسقیکم، میں پلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں تمہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ اس میں تنتنا اور زور پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔
ہم پلاتے ہیں تمہیں من بین فرسن، فرس کہتے ہیں گوبر کو، ودمن، دم کہتے ہیں لہو کو، من بین فرسن ودمن، ہم پلاتے ہیں تم کو گوبر اور خون میں سے، لبنن خالصا، یہ کرنے والا کون ہے؟ دودھ جب تیرے برتن میں آیا تو یہ بطور نیاز تقسیم کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ تقسیم ہونا چاہیے بطور نیاز، تو کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام پر تقسیم۔ تو توحید کی جتنی شکیں ہیں، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ تینوں شکیں اللہ نے سورۃ بقرہ میں بیان کر دی، تینوں شکیں بیان توحید کی۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا، رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو جب شروع کیا تو بڑا عجیب انداز تھا، شروع کیا حضرت ابراہیم کے تذکرے سے۔ وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، وہاں سے شروع کیا اس کو، اور وہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا یہ ایک تیرا سادہ سا گھر تیرا حکم پا کے میں نے بنا دیا ہے، لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، اور گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، مکان میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ علیہ، زور سے کہو ذرا، صلی اللہ علیہ۔ یہ اس یہاں سے شروع کیا اللہ نے۔ کیوں شروع کیا یہاں سے؟ اللہ نے اس لیے شروع کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی وہ کہتے تھے ابراہیم تھے ہی یہودی، عیسائی وہ کہتے تھے ابراہیم تھے ہی عیسائی، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ سارے طبقے حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی احترام کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ نے میرے نبی کی رسالت کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے تذکرے سے شروع کر کے بتایا، اوئے حضرت ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم بیت اللہ کو بناتے ہوئے دعائیں مانگتا چلا گیا۔ تم اس نبی کو نہیں مان رہے ہو تو تم ابراہیمی کیسے ہو؟ تم ابراہیمی ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہو۔ تم سچے ابراہیمی تب بنو گے جب آخری پیغمبر پہ کیا لاؤ گے؟ ایمان۔ یہ رسالت کا مضمون بیان۔ پھر اللہ نے سورۃ بقرہ میں ایک مضمون بیان کیا، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اللہ نے ایک مضمون بیان کیا، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تھوڑا جا لفظ مشکل ہے، انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں مال، یہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔ تیسرے پارے کا آپ دوسرا رکوع جا کے پڑھیں، وہاں اللہ 3 رکوعوں میں اسی کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ستھری چیز خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ہم 700 گنا واپس کر دیں گے، یہ اللہ ترغیب دیتے چلے جائیں۔ پھر اللہ نے سورۃ بقرہ میں ایک مضمون بیان کیا مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے، کہ مسلمان کیا ہوں؟ منظم، ان کے مابین اختلاف نہ ہو، ان کے مابین جھگڑے نہ ہو، یہ لڑے نہیں، یہ آپس میں جھگڑے نہیں، لڑے نہیں۔ اللہ نے کچھ امور بیان کیے سورۃ بقرہ میں، ان پہ عمل کرو تاکہ تمہارے درمیان جھگڑے نہ ہو۔ وہ امور کیا ہوتے ہیں؟ نکاح، طلاق، وراثت، دیت، قصاص، خلا، عورت کی عدت، بچے کو دودھ پلانا، یہ سارے مسائل اللہ نے سورۃ بقرہ میں کیا کر دیے؟ بیان کر۔ کیوں بیان کیے؟ تاکہ مسلمانوں کے مابین جھگڑے۔
اب مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری برادریوں میں 90% جھگڑے کس پر ہوتے ہیں؟ نکاح پر، طلاق پر، وراثت پر، دیت پر، قصاص پر۔ طلاق ملنے کے بعد بچے کو دودھ کس نے پلانا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے عورت کو تو خاوند کہتا ہے میں بچہ تو میں لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، بچے کی جو ماں ہے نا وہ دودھ پلانے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو جن باتوں پہ برادریوں کے درمیان معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، وہ سارے امور سورت بقرہ میں اللہ نے کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ پھر اللہ نے کچھ اصلاحی امور بیان کیے سورت بقرہ میں۔ اصلاحی امور کون سے ہوتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس سے بندوں کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اللہ کا ڈر آتا۔ کیوں جی؟ ایک مشہور آیت ہے، پتہ نہیں یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، ہر مسجد میں اکثر لکھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز بے حیائیوں کے اور برائیوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ سورت بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تو روزے سے کیا مقصد تھا؟ تقوی پیدا کرنا۔ حج سے کیا مقصد ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ نماز سے کیا مقصد ہے؟ برائیوں سے بچنا۔ تو اللہ یہ امور بیان کریں گے، دلوں میں تقوی آئے، تقوی دلوں میں اللہ کا ڈر آئے۔ ڈر کب آئے گا؟ جب نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، تہجد پڑھے گا، نوافل پڑھے، پھر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو۔ دیکھیں باتیں تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میں اسے آسان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ کسی بندے سے ڈنڈے کے زور سے آپ اسے کہیں وراثت صحیح تقسیم کر، کہو، کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ آپ ڈنڈے کے زور سے اسے کہیں کہ بچے کو مت چھین اس کی ماں سے اگر تو نے طلاق دے دی ہے، منوا لو گے؟ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ کب مانے گا؟ جب دل میں کیا آئے گا؟ تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ذریعے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے، پیدا ہو۔ دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا تو نکاح، طلاق، خلا، وراثت کے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، بندے کے لیے عمل کرنا آسان۔ پھر ایک مضمون قرآن میں بیان ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں خوشخبریاں۔ خوشخبریاں، اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس۔ یہ خوشخبریاں اللہ سناتے ہیں جگہ جگہ۔ پھر اللہ ایک مضمون بیان کرتے ہیں ڈراوے، ڈراوے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر جہنم ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ بنیں گے، جس کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ تو یہ اللہ ڈراوے سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یہ سارے مضمون قرآن میں بیان ہوں گے۔ ان تمام مضامین کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان کر، ان تمام مضامین۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے نا کہ میں اب 40 رکوع کی وہ سورت ہے تے میں تو انہوں 2 گھنٹے بھائی رکھاں تے بیر دیگاں ٹھڈیاں ہو جان تے تساں من نہیں با دعاواں دینی۔ اب آپ کی بھی دل ہو کہ بھائی جان چھوڑے آپ رہا، لیکن سورت آل عمران تو میں نے ابھی آپ کو سمجھانی ہے۔ سورت بقرہ آپ کو سمجھ آ گئی؟
شکر ہے ایک صورت آپ کو سمجھ آ. یہ سارے مضمون اللہ نے سورت بقرہ میں بیان کر دی 40 رکوعوں میں. اس کے بعد سورت آل عمران ہے. سورت آل عمران میں اللہ نے ان تمام مضامین میں سے صرف 4 مضمون بیان کیے. یہ جتنے مضمون میں نے گنے تھے جو بقرہ میں بیان ہوئے ان میں سے 4 مضمون سورت آل عمران میں بیان. کون؟ توحید، رسالت، جہاد، انفاق. بس ان کے اندر نکاح، طلاق، خلا، وراثت، دیت، روزہ کوئی چیز بیان نہیں. صرف ان 4 مضمونوں کو اللہ سورت آل عمران میں بیان کریں گے. ایک بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں، جن لوگوں نے مستقل درس سنے ہیں انہیں تو مولانا نے بتایا ہوگا، پڑھایا ہوگا، سمجھایا ہوگا. نہیں سمجھایا تو آپ مجھ سے سمجھ لیں. سورت البقرہ میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورت البقرہ میں کیا بیان ہوا، سورت آل عمران میں کیا بیان ہوا، دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے مختصر سا جواب دینا ہے. سورت بقرہ میں یہودیوں کی تردید ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کی تردید. اگر کسی عالم کے سامنے آپ نے اتنا جملہ کہہ دیا نا اس دا ترا نکل جانا تو اس نو اتنی گل دا پتہ لگ جانا بھی اس بندے نو قرآن دے مضمونہ دا کچھ نہ کچھ پتہ ہے، کوئی نہ کچھ پتہ ہے. تو کیا جی سورت بقرہ میں تردید کس کی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی جو گائے کو پوجتے تھے. اور آل عمران میں تردید کس کی ہوگی؟ عیسائیوں کی جو آل عمران کو پوجتے تھے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورت آل عمران کیوں اتری تھی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ نجران کے عیسائی میرے نبی سے مناظرہ کرنے آ گئے. 60 بندے مدینے پہنچ گئے. ان میں علماء بھی ہیں، ان میں پیر بھی ہیں، ان میں چودھری بھی ہیں، سردار بھی بڑے بڑے. وہ آ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے جبے دیکھے، کبے دیکھے، پگڑیاں دیکھیں تو ہم حیران ہو گئے. ہم نے تو آمنہ کے لال کو دیکھا تھا. جو صحابہ میں گھل مل کے بیٹھ جاتے تھے، اسی طرح کا لباس پہنتے تھے، کوئی الگ سی پگڑی. نبی پاک کا تو یہ طریقہ نہیں تھا نا. باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے. کہ کوئی الگ تخت پوش ہو، اس پہ تکیہ لگا ہوا ہو، نبی پاک اس پر بیٹھے ہوئے ہوں، صحابہ نیچے ہوں، یا نبی پاک بیٹھے ہوں اور صحابہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اور جب جانے لگے تو پھر پیٹھ نہیں کرنی، یوں پیچھے پیچھے چل کے جا رہے ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اجمی سازشیں ہیں. اجمی لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ پیٹھ نہیں کرنی. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، وہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا اپنے علماء سے جا کے بے بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے، صحیح بات ہے. نبی پاک جب لشکر میں چلتے تھے تو نبی پاک آگے آگے نہیں چلتے تھے. جاؤ پوچھو علماء سے. یا نبی پاک درمیان میں چلتے تھے یا سب سے پیچھے چلتے تھے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ. آگے آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، میرا نبی تکبر سے پاک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی سیکورٹی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. آگے چلنے میں خطرات زیادہ تھے، درمیان میں اور پیچھے چلنے میں اتنے خطرات نہیں تھے. تو جب آپ درمیان میں چلتے تھے یا آپ پیچھے چلتے تھے تو جو آپ سے آگے صحابہ چل رہے ہوتے تھے ذرا سانوی سمجھاؤ او کنیے چل دے سن، ہمیں بھی سمجھاؤ نا. یہ تم نے تعظیم کی نئی نئی رسمیں نکالی ہیں. صحابہ سے بڑھ کے تعظیم کرنے والا کوئی نہیں، کوئی. نبی پاک سے جو محبت صحابہ نے کی ہے نا، آسمان دنیا نے
اس سے پہلے بھی ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی اور قیامت کی صبح تک بھی ایسی مخلوق نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا جو محبت میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی سے کی تھی۔ چلو میں ایک دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی سنو اور یہاں لکھ لو۔ یوں ہی کہہ دیتے ہو وہابی نے، گستاخ نے، بے ادب نے، یوں ہی کہہ دیتے ہو یار، کچھ سوچا بھی کرو یار۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے، میں واقعات اور ارشادات، اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علماء سے جا کے پوچھئے۔ نبی پاک تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے آنے پہ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کے طریقے تم نے کہاں سے سیکھ لیے؟ آئندہ میں تمہاری محفل میں آؤں تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ یا یہ علماء سے پوچھئے، اور اگر وہ علماء آپ کو نہیں بتاتے تو میرے پاس آئیے، میں آپ کو حدیث کھول کے دکھاؤں کہ نبی پاک اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے آنے پر کوئی اٹھ کھڑا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی پگڑیاں دیکھی، جبے دیکھے، کبے دیکھے، رومال دیکھے، آپ نے کبھی نہیں دیکھے؟ تو کدی نہیں دیکھی ہوئی بندی نہیں دیکھے؟ وہ بڑا سا ایک جبہ پہنتا تھا، خوابوں کا شہزادہ، وہ بڑا لمبا جبہ، اتے ایڈی پگڑ، ایک عجیب سا وہ گول سا ٹوپی ہے، اور کئی ہم نے خطیب دیکھے بھئی وہ ٹوپی ہے، درمیان میں کپڑا اس پاس ہے، اس پاس ہے، ایسے لگتا ہے بھئی پورا جنرل سٹور باہر نکلا ہے، اللہ دی قسم۔ آپ نے ان کے کرتوت نہیں دیکھے، اے باقاعدہ پہلے پارلر تے جا کے تیار ہو کے آندے جی، ایسے خطیبوں کو میں جانتا ہوں جی، اے ہوٹھاں تے سرخی بھی لاندے جی۔ یہ جو نعت خان آپ دیکھتے ہیں نعتیں پڑھنے والے، یہ سارے یہ کرتوت کرتے ہیں، اور میرے نبی میں سادگی تھی۔ کوسوں دور ہے میرا نبی اس نمائش سے، آرائش سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ مناظرہ شروع ہوا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، یہ موضوع تھا مناظرے کا، حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ الہ۔ اور میرے آقا کہتے تھے نہیں، لا الہ، یہ میرے آقا کا موضوع، مشن تھا، نقطہ نظر تھا۔ وہ کہتے نہیں عیسیٰ الہ ہے۔ الوہیت کی دلیل کیا ہے؟ یہ اب بات سننے کی ہے۔ یہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے، یہ جب مناظرہ شروع ہوا اور باتیں شروع ہو گئیں، اللہ نے ان کے اعتراضات کے جواب میں سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں اتار دی۔ یہ سورۃ آل عمران اس وقت اتری ہے ان کے جواب میں، وہ جو اعتراض کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے دے۔ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، اس کی دلیل انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، سچ مچ کے پرندے بنا دیتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے وہ مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے وہ کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے وہ مردوں کو، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو گھر میں رکھ کے آئے ہو، ذخیرہ بنا کے آئے ہو، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کی دلیل ہے، الہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے حضرات جو دلیلیں دیتے رہتے ہیں انہاں لوتے ترکڑیاں دلیلیں نے، یہ بھی تو یہی دلیلیں دیتے ہیں نا، کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، انہی کو دلیل بناتے ہو نا ان کے مختار کل ہونے پر، بیان کرتے ہو معجزہ اور کرامت، دلیل اس سے بناتے ہو ان کے اختیار کی، ملک کی، کہ جو چاہیں وہ کریں۔ یہی تو دلیل انہوں نے دی تھی، معجزے، حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں،
میں آپ سے آج بڑی کھری کھری باتیں کر رہا ہوں. ہمارے جو مدارس ہیں دیوبند کے اور بریلی کے، دونوں مدارس کا نصاب جو ہے وہ ایک ہے. پتا تھا آپ کو اس سے پہلے؟ آپ کو اس لیے پتہ نہیں ہوگا کہ ٹی وی پہ جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیبل ٹاک کرنے والے جو وہ لال بجھکڑ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اے جی اپنا اپنا نصاب پڑھاندے نے جی، دیوبندی اپنا پڑھاندے نے تے بریلوی، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ سنو، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک بریلوی دیوبندی دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہے. دونوں مدرسوں میں ایک کتابیں پڑھائی جاتی. غلط پروپیگنڈا کرتے. ان میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں کچھ کتابیں عقائد کی، کیا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے بارے میں کیا، یہ پڑھایا جاتا ہے عقائد کی. اس میں ایک بڑی کتاب ہے شرح عقائد. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو نام یاد رہے یا نہ رہے. نام کیا اس کتاب کا؟ شرح عقائد. دونوں مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. طلبہ کو سب پڑھا رہے ہیں. بندیالوی غلطی یہ کر رہا ہے، یہ تو ان پڑھان لگا ہے. وہ شرح عقائد کی بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں، بس یہ میری غلطی ہے. جو مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں سارے، وہ بھی ہم بھی، خدا گواہ ہے میں خانہ خدا میں ہوں اور مسند نبوی پہ ہوں. یہ بڑی نازک جگہ ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے اس میں غلط بیانی کی جائے. میں اللہ کے گھر میں ہوں. تمام عقائد کی کتابوں میں، ان میں شرح عقائد بھی شامل ہے، ان میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے. معجزے کا فاعل کون ہے؟ سب میں لکھا ہوا. کیا مطلب ہے فاعل کا؟ مطلب یہ ہے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ سب میں لکھا ہو. اپنے اختیار میں نہیں، اپنی مرضی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں معجزہ دکھاتے پھریں. نہ، آپ ناراض نہ ہو، میری بات کو غور سے سنیں. میری دلیل اگر مضبوط ہو اور میری دلیل اگر پختہ اور پکی ہو، اسے پلے باندھ لیں. بولو، جتنے نوجوان بیٹھے ہو یہاں بولو، اگر معجزہ نبی کی مرضی کے مطابق ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ دکھانا نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. جی قرآن ہے کہ کوئی نہ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، اس کو پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پہ لوٹائیں گے. ہم کیے، ہم لوٹائیں گے، ہم اسے پہلی حالت پہ لوٹائیں گے. تو دوسری حالت میں تبدیل کرنے والا پھر کون تھا؟ اللہ تھا. کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی؟ اتنی آسان سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میرا نبی زمین کی پستیوں سے اٹھتا ہے، عرش کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اس میں بیت المقدس میں بھی میرا نبی چلا جاتا ہے اسی جسم کے ساتھ، جیتے جاگتے. بیت المقدس، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت الماوا. جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور آگے نکل گیا، رب کے پاس پہنچ گئے، نمازوں کا تحفہ ملا. 9 بار حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا چھٹے آسمان سے. 9 بار سارا کچھ سفر کر کے میرا نبی آ گیا.
کتنے مہینے لگے؟ کتنے دن لگے؟ کتنی راتیں لگی ہیں؟ ایک رات تو لگی نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پوری رات نہیں، رات کا بھی کچھ حصہ. سیر کہاں کی تھی؟ پہنچ کہاں گئے؟ اس معراج کے صرف 1 سال بعد، میری بات غور سے سننی ہے، اس معراج کے صرف 1 سال بعد میرا نبی ہجرت کر کے جا رہا ہے مکے سے مدینے. 500 کلومیٹر کا سفر ہے، 15 دہاڑے لگ گئے. ثانوی سمجھاؤ کوئی فلسفہ، ہمیں بھی سمجھاؤ. فرش سے اٹھتا ہے عرش پہ پہنچ جاتا ہے، رات کا کچھ حصہ مکے سے چلتا ہے مدینے جاتا ہے. 500 کلومیٹر 15 دن لگ جاتے ہیں. ثانوی سمجھاؤ نا کیوں ایسا ہوا. پھر ہماری بات مانو، وہ گئے تھے تو خود نہیں گئے تھے. وہ میرے نبی کا کیا تھا؟ معجزہ. وہ کیا تھا؟ وہاں لے جانے والا کون تھا؟ تو وہاں منٹ سیکنڈوں میں ہو گیا، اور یہاں اپنے پاؤں سے چل کے گئے تو کتنے لگ گئے؟ ہمیشہ کمزور عقیدے کے لوگ اپنے شرکیہ عقیدے پر انبیاء کے معجزے پیش کرتے ہیں یا ولیوں کی کرامتیں پیش کرتے ہیں، ثابت اختیار کرتے ہیں. میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھانے لگا ہوں کہ انبیاء کے معجزے بھی برحق، ولیوں کی کرامتیں بھی برحق، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے. اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں یار، نعرے نہیں مارنے، میرا مضمون ذہن جو کاٹ دیتا یار. دیکھیں، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہے. مرضی اور اختیار ان کی نہیں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں نا. مرضی اور اختیار کس کا؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے معجزے دکھاتے تھے کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ. کس کے حکم سے؟ میں یہ سارے کام کرتا ہوں کس کے حکم سے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے، اور مائی مریم کی الوہیت کو ثابت کیا مائی مریم کی کرامت سے کہ وہ بند کمرے میں تھیں تو وہاں ان کے پاس بے موسمے پھل آ گئے تھے. معلوم ہوتا ہے ان کو کوئی اختیار حاصل ہے. قرآن نے اس کو وضاحت کی. سورت آل عمران میں قرآن نے کہا کہ جب حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، تو وہ کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، ہوا من، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے. تو انہوں نے یہ دلیلیں دی، معجزے پیش کی حضرت عیسیٰ کے. اور نبی پاک کیا کہتے تھے؟ نبی پاک نے کہا او پاگلو، الہ وہ ہوتا ہے جو الحیو ہو، الحیو. الہ وہ ہوتا ہے جو القیوم ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، متصرف ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو مختار ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. یہ میرے نبی نے سورت آل عمران کے تناظر میں اس کو بیان کیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم. پھر انہوں نے
قرآن نے سورت آل عمران میں مختلف شبہات کے جواب دی، حضرت عیسیٰ کے متعلق شبہ، حضرت مریم کے متعلق شبہ، اور ایک شبہ تھا حضرت زکریا کے متعلق، انہیں بھی عیسائی پکارتے تھے۔ کیا تھا کہ دیکھو جی 120 سال کی عمر ہے حضرت زکریا کی، اور اس عمر میں بیٹا مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے ان کا رب کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہو، وہ ہماری بات منوا دیتے ہیں، وہ رب سے کام کروا دیتے ہیں۔ ایک شبہ یہ تھا، اللہ نے فرمایا او پاگلو، حضرت زکریا کو دیکھو، وہ میرے آگے زاریاں کر رہا ہے، میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، مولا مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن مولا اس مریم کو بند کمرے میں گرمیوں والے پھل سردیوں میں دینے والے میرے رب، موسم تے پتر لین دا میرا بھی کوئی نہیں، لیکن جوانی والا بیٹا مولا بڑھاپے میں عطا کر۔ تو وہ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے سامنے زاریاں کر رہی ہیں، وہ تو میرے سامنے عاجزیاں کر رہی ہیں، وہ تو میرے سامنے پکار کر رہی ہیں، وہ تو اولاد مجھ سے مانگ رہی ہیں۔ آپ سورت آل عمران پڑھیں، آپ سورت مریم پڑھیں۔ میں آپ کو سورت مریم کی طرف زیادہ توجہ دلاؤں گا کہ وہ آسان ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے اس واقعہ کی۔ سورت مریم 16واں پارہ اور پہلا رکوع۔ اگر آپ میری بات مانیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ قرآن کا موجود ہے اٹھاؤ۔ کوئی ضروری نہیں کہ دیوبندی عالم کا پڑھو، اہل حدیث عالم کا پڑھو، نہ، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، اہل حدیث کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو۔ خدا گواہ ہے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں ہر عالم وہی ترجمہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عالم دوسرا ترجمہ کرے۔ لیکن آپ پڑھے تو صحیح یار، ہم تو یہ سفارش کر کر کے مر گئے۔ ہم جو اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو مطمع نظر بھی یہی ہے، رجوع الی القرآن۔ کس سے کہانیاں چھوڑو، ڈوڑے مرثیے چھوڑو، اور پلٹو کس کی طرف؟ اللہ نے میرے نبی سے کیا کہا تھا؟ فذکر بالقرآن، میرے پیغمبر آپ بھی نصیحت کریں بالقرآن۔ کس کے ذریعے؟ نبی پاک کو حکم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر پہنچا دے اس چیز کو جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کی۔ ایک آیت ہے، نبی پاک کو اللہ کہہ رہے قرآن سنا ان کو، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کر، قرآن کے ذریعے ان کو مسئلہ سمجھا، خدا کے لیے قرآن کی طرف لوٹو۔ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی عزیز بچے نوجوان یہاں آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، منت کروں گا ان کی، خدا کے لیے قرآن کی طرف پلٹو۔ یا ساری زندگی یار یہی رونا رونا ہے تم نے؟ بھئی جہاں 4-5 نوجوان اکٹھے ہوتے ہو، 4-5 بندے اکٹھے ہوتے ہو، وہاں رونا روتے ہو، ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر دیتا، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی، یہی رونا رونا ہے یار آپ نے؟ چھوڑو یار، اس رونے سے باہر نکلو۔ نہ دیوبندی عالم کی ماننی ہے، نہ بریلوی عالم کی ماننی ہے، رب کے قرآن کی ماننی ہے، بس۔ قرآن عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں ہو قرآن؟ تمہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو؟ تمہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تم نے پڑھ لیا نا تو تمہیں اینک لگ جائے گی، اینک، اور جب اینک لگے گی نا تو تمہیں سارے داغ نظر آنے لگ جائیں گے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم اندھے رہو، تمہیں ہمارے داغ نظر نہیں آنے چاہیے، اس لیے تمہیں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں پلٹو اللہ کے قرآن کی طرف۔
16واں پارہ ہے سورت مریم میں، اس کا پہلا رکوع ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمے پڑھو، خدا کے لیے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت زکریہ بیٹے کے لیے زاریاں کرتے ہوئے، عاجزیاں کرتے ہوئے کس کو پکار رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ شقیہ کا معنی کچھ لوگوں نے محروم کا کیا ہے، حالانکہ اس کا معنی لفظی معنی محروم کا نہیں ہوتا، بدبخت کا ہوتا ہے۔ یہ سعید کے مقابلے میں، سعید شقی، سعید بخت والا اور شقی بدبخت۔ تو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظی معنی کیا بدبخت کا، پر مزہ ہی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، شقیًّا کا معنی بدبخت ہے، بے دعائے کی جو با ہے یہ سببیہ ہے، یہ سببیہ بنا کے اب میں معنی کرنے لگا ہوں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے، مولا میں تجھ سے مانگ کے، میں تجھے پکار کے بدبخت نہیں بنا۔ میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے، وہ ہے بدبخت آدمی جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے۔ میں تو ہر حالت میں تجھے پکار رہا ہوں۔ تو حضرت زکریا نے بیٹا کس سے مانگا؟ اس میں کسی واسطے، وسیلے، صدقے کا کوئی ذکر؟ کوئی ذکر۔ براہ راست رب حبلی، اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، جس کا نام یحییٰ۔ دیکھیں یہ جو قرآن کے واقعات ہیں، میں پڑھ رہا ہوں سورت مریم، میں بیان کر دوں آپ سن لیں، اس کا مزہ نہیں آتا۔ اس کی ذرا تہ میں یار اترو، ذرا گہرائی میں اترو، گہرائی میں تھوڑا سا یار تصور کرو، ایک اسی زمانے میں آپ اپنے آپ کو لے جاؤ یار، حضرت زکریا کے دور میں لے جاؤ۔ بندے دی عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوتاں ختم ہو گئی ہوئیں، سر دے وال چٹے ہوئیں، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتوں بیوی بانج ہوئے، اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے ہاں تین پتر دیواں گے، اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ اور لگا سکتے ہو اندازہ اس کی خوشی کا؟ ہم تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں سورت مریم گھروں میں جا کے پڑھیے، جب خوشخبری ملی نا تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے ہیں۔ اب تمہیں فرق پتہ چلا مخلوق اور خالق کے درمیان، مملوک اور مالک کے درمیان، عاجز اور مختار کے درمیان۔ وہ کہتا ہے دیں گے، وہ کیا کہتا ہے؟ تین پتر دیواں گے، یہ کہنا کنیے، وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتے ہیں انا، مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، دوئی شادی کراں گا، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح۔ اسی طرح کیا مطلب؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں زکریا تین نہیں بنایا تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے، تجھے بیٹا دیں گے۔ اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا بے پتر تے ہن آندا ہی آندا۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا یہ بات میری غور سے سننی ہے۔ پھر کہتا ہوں سورت مریم گھروں میں جا کے پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے کہا دیں گے، تجھے نہیں بنایا، تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پھر کوئی نشانی تو دس،
جداں پتر آن والا ہوئے تے مینوں بھی پتہ لگے پہ پتر آن والا، کوئی نشانی دس، نہیں سمجھے ہو نا، تو سمجھ نہیں آنی، تم قرآن کی طرف آتے نہیں ہو نا۔ بیوی گھر میں ہے، بیوی گھر کے سین میں ہے، آنگن میں ہے، برآمدوں میں ہے، کمرے میں ہے، بیوی گھر میں ہے، ساتھ ہے، یہ زندہ ہے۔ حضرت زکریا سوئے بھی نہیں، فوت بھی نہیں ہوئے، اور یہ نشانیاں پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیوی امید نال ہو گئی ہے، پتر آن والا۔ اللہ نے سمجھایا، اوے لوگو، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ حمل کی نشانیاں نہیں پوچھا کرتا، وہ نشانیاں پوچھتا پھرتا ہوتا ہے کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، لیکن دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ جب دنیا کی گفتگو اور کلام کرنے سے زبان بند، یا مختار کل مانتے ہو تم، حضرت زکریا کو معبود مانتے ہو، پاگلو، ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے قبضے میں نہیں، میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو بولنے بھی۔ کیسا مسئلہ سمجھایا اللہ نے۔ تو سورۃ آل عمران میں اللہ نے ان کے شبہات کے کیا دے دیے، جواب دے۔ بس آخر میں ختم، 79 میں جا کے ذکر کیا، 79 میں آخری شبہ ان کا یہ تھا، وہ کہنے لگے ہمیں تو حضرت عیسیٰ خود کہہ کے گئے کہ میری پوجا پاٹ کرنا، مجھے معبود ماننا، میری نظر و نیاز دینا، میرے سجدے کرنا، ہمیں تو وہ تعلیم دے کے گئے۔ اللہ نے آیت نمبر 79 میں اس شبے کو رد کیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم ویکونوا ربانیین، کسی بشر کو یہ مناسب نہیں، کسی بشر کو یہ لائق نہیں۔ من پسینہ اس واسطے آیا کہ میں مچھلی کھا دی، تو آڈے کو میں پوچھا سی تو صحیح مچھلی کھا دی۔ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ مناسب نہیں، کسی بشر کو یہ لائق نہیں، کسی بشر نو یہ گل ڈھکدی نہیں۔ کون بشر؟ مولا کس بشر کی بات کرتا ہے؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکمہ، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، شاباش، اس بشر کو اللہ کیا دے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر کون سی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، 79۔ پڑھو نہ جا کے گھروں میں، جاؤ ترجمہ پڑھو اس کا، یہ سالم کا ترجمہ ہے، پڑھو۔ اس آیت نے ثابت کیا کہ نبوت نہ کسی جن کو ملنی ہے، نبوت نہ کسی نوری کو ملنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت دینی ہی بشر کو۔ جاؤ پڑھو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79، ما کان لبشر، ما کان لبشر، کون سا بشر؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اس بشر کو یہ لائق نہیں میں اسے نبی بناؤں، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ۔ اور سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ کیا اللہ کہنا چاہتے ہیں؟ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے۔ کتنے نام رکھتے ہو؟ عبد النبی، عبد الرسول، عطاء الرسول، کتنے نام رکھتے ہو؟ اور قرآن کی آیت نمبر 79 کیا کہہ رہی ہے؟ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جاؤ، اس کو یہ بات سجتی نہیں۔ ولیکن، لیکن وہ بشر، وہ نبی لوگوں سے کہے گا کونوا ربانیین، کس والے بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میرے بندے بنو، میرا سجدہ کرو؟
مجھے الہ مانو، کوئی نبی اپنی قوم کو یہ دعوت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں شبہات کے جواب دیں گے، پھر اللہ اپنی الوہیت پر اللہ عقلی دلائل پیش کریں گے، عقلی دلائل دیں گے اللہ سورۃ آل عمران میں۔ پھر اللہ میرے نبی کی جب رسالت کا ذکر کرنے لگیں گے، غالباً آیت نمبر 81 میں جا کے اللہ کہیں گے سورۃ بقرہ میں تو میں نے یہ کہا تھا نا، سورۃ بقرہ میں میں نے یہ کہا تھا یہ وہی نبی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھیں، یہ وہی نبی ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں اللہ کہیں گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں اس شرط پہ نبوت دیتا ہوں، اس شرط پہ تمہیں رسالت دیتا ہوں کہ تمہاری نبوت کا سورج نصف النہار پہ ہو، تمہیں ماننے والے لوگ ہوں، اور تمہارے کان میں بھنک پڑے کہ ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے یہ وعدہ کرو اپنی نبوت لپیٹ کے سب کچھ ختم کر کے میرے اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، مقابلہ ہو جائے گا مشرکین سے تو اس کی مدد بھی کرو گے۔ صرف حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں اس نبی کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے سارے نبیوں سے اس آخری نبی کا عہد لیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ باقی جو اس مسجد کے نمازی ہیں جو پہلے درس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، آج اس محفل میں وہ لوگ بھی آئے ہوں گے، وہ بھی اگر کوئی حاجت نہ ہو ایسی، بعض اوقات کوئی ضروری کام ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک چلو مجبوری ہے بندے کی، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر کوشش کیا کریں کہ درس قرآن کی محفل میں ہم شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مولانا کو اللہ اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ